بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے لیے کراچی اسٹوڈیو سے وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ رات کو محنت کر کے پہلے سینٹ سے پھر اس کے بعد قومی اسمبلی سے یہ اراکین پارلیمنٹ نے رات بھر جاگ کر یہ کام کیا۔ اے کاش یہ لوگ عوامی مسائل بھی اسی طرح حل کرتے۔ یہ تو چونکہ اقتدار کی جنگ تھی، اختیارات کی جنگ تھی، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اختیارات کو چیلنج کر رہا تھا، کون بالا تر ہے کون بالا دست ہے، یہ جنگ جاری تھی۔ اس جنگ میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، پارلیمنٹ بالا دست ہو یا عدلیہ، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے یہ دونوں جگہوں پر ہمارے مسائل نہیں حل ہو رہے۔ البتہ جمعیت علماء اسلام کے مولوی فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں جو کردار ادا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں کہ میں نے مولوی فضل الرحمان کیوں کہا، لوگ تو مولانا کہتے ہیں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ مولانا کا مطلب ہے اے میرے آقا، تو یہ میرے آقا نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کے علاوہ کسی اور کو مولانا نہیں کہہ سکتا، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ بہرحال آپ بھی سوچئے گا اس حوالے سے کہ اس پارلیمنٹ کو وہ ناجائز قرار دے رہے تھے 29 ستمبر 2024، یہ حضرت مولوی فضل الرحمان بلکہ جعلی قرار دے رہے تھے، کہہ رہے ہیں جعلی ہے، ناجائز ہے اور نئے الیکشن کرائے جائیں تاکہ نئی پارلیمنٹ آئے۔ اور اس پارلیمنٹ سے وہ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اتنی بڑی آئینی ترمیم کروانا ناانصافی ہے، تو ناانصافی وہ کر بیٹھے۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو کسی آئینی ترمیم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ ان کا بیان تھا۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں اسی پارلیمنٹ سے انہوں نے وہ آئینی ترمیم کروا لی۔ سب کچھ ہوتا رہا، ایک طرف پی ٹی آئی کا جی بھر کے ساتھ دیتے رہے، وہ پی ٹی آئی جو ان کو ڈیزل کہا کرتی تھی، تو یہ جو ہیں بہت تندہی کے ساتھ عمران خان کی رہائی کی بھی باتیں کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن پی ٹی آئی جو فضل الرحمان پر انحصار کر رہی تھی شکست کھا گئی، اور فضل الرحمان ڈیزل سے ہائی آکٹین ہو گئے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ فضل الرحمان نے کیا پایا۔ بات یہ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم درست ہوئی یا غلط ہوئی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ فضل الرحمان کے ساتھ کیا سودے بازی ہوئی۔ میرا یہ خیال ہے کہ فضل الرحمان خیبر پختونخوا کی حکومت مانگ رہے تھے، اس کے لیے کس طریقے سے کیا کچھ ہوگا، کیا انجینئرنگ ہوگی، یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ ایک عرصے سے کہتے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چھین کر ان کو حکومت دی گئی ہے، یعنی پی ٹی آئی کو۔ اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے یا جے یو آئی کا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ رات کے اندھیرے میں آئندہ چند دنوں میں یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ بنیے کا بچہ کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ وہ کہانی ہے نا کہ ایک بنیے کا بچہ 2 پیسے کا تیل لے کے جا رہا تھا، نیچے اس نے چونی گری دیکھی تو اس نے کہا یار 2 پیسے کا تیل گرا کر چونی اٹھا لوں۔ اس نے تیل گرایا اور چونی اٹھا لی۔ بنیے سے شکایت کی گئی کہ تمہارے بیٹے نے تیل گرا دیا، نقصان کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا بنیا چلائے گا چیخے گا اپنے بیٹے پر، لیکن بنیے نے بڑے اطمینان سے کہا کہ بنیے کا بیٹا ہے، کچھ دیکھ کر ہی گرا ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ پرویز مشرف کی حکومت میں فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا کی حکومت لی، اپوزیشن لیڈر کی مراعات حاصل کی، اور اس کے بدلے میں جو ترامیم ہوئی صدر کے اختیارات کی وہ منظور کی، ایل ایف او منظور کیا، ہر چیز ان کی مانتے چلے گئے، کیونکہ
یہ اور آمریت کے مخالف ہیں یہ، یعنی جب آمریت کا وقت ہوتا ہے وہاں اس کے سامنے بچھ جاتے ہیں، اس سے مراعات لیتے ہیں، اور جب آمریت ختم ہو جاتی ہے تو اسمبلی میں بڑھ چڑھ کے تقریریں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہیں۔ تو LFO KP کے اسمبلی کو توڑنا تھا، سب نے طے کر لیا تھا کہ توڑ دو، نہیں توڑی، اس کے نتیجے میں پرویز مشرف مضبوط ہوئے۔ اس کے علاوہ دوسری پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، کشمیر کمیٹی کی صدارت، کبھی سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین شپ، یہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ لیتے رہے، اور پھر وہ وزارتیں لیتے تھے جن سے فائدہ ہوتا تھا، یعنی جن میں ناجائز کمائی، رشوت کی کمائی کے زیادہ ذرائع تھے۔ پارلیمنٹ ہو یا عدالت، رات کے اندھیرے میں یہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ عدالت کے فیصلے رات کو آتے ہیں، رات گئے چلے آ رہے ہوتے ہیں، عدالت کھلتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اور پارلیمنٹ نے ترامیم جو ہے وہ بھی رات کو منظور کی۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ترمیم منظور ہوئی کیا نہیں ہوئی، لیکن کیا مہنگائی اور بجلی کمپنیوں کی لوٹ مار کو روکنے کے لیے رات کے 3 بجے تک پارلیمنٹ بیٹھے گی؟ سینٹ یا قومی اسمبلی کا کوئی اجلاس ہوگا؟ یا مولوی فضل الرحمان نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ کیا مولوی کے نزدیک مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیا IPP کی لوٹ مار جائز ہے؟ اور کیا جو سرکاری افسران کو مراعات ملتی ہے وہ اسلامی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ عوام کے لیے شکایتی مراکز تو شام کو 5 بجے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ 4 بجے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اب اس کے بعد اب یہ کل شکایت لکھوائی جائے گی۔ عوام کے لیے شکایتی مراکز تو شام 5 بجے ہی بند ہو جاتے ہیں، اور بعد میں ہفتہ اتوار کی چھٹی بھی ہوتی ہے، تو عوام کے لیے تو کوئی ایسی رعایت نہیں ہوتی۔ اب ان کی جماعت کہتی ہے ہم ملک میں اسلامی نظام لائیں گے، اور اسلامی نظام لانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی کوشش بھی الحمدللہ انہوں نے کبھی نہیں کی۔ فضل الرحمان نے پاکستان میں سود کے فوری خاتمے کے لیے جو ڈیٹ لائن دی ہے کہ 2028 تک فوری طور پر سود کا خاتمہ کر دیا جائے، 5 سال کا یہ عرصہ دیا ہے انہوں نے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک غلاظت رکھی ہوئی ہے، اس کو کھانے کے لیے کہا جائے بھئی 5 سال تک تو یہ آپ کھائیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اس کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور احادیث میں سود خواری کو زنا کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ فضل الرحمان نے کس حیثیت سے سود کو 2028 تک جاری رکھنے کی اجازت دی؟ فضل الرحمان کے پاس کیا عہدہ ہے؟ مفتی ہیں، کوئی امام ہیں، کوئی آیت اللہ ہیں، کوئی فقیہ ہیں، کیا ہیں وہ جنہوں نے اس حیثیت میں کہ یہ سود جو ہے یہ 2028 تک جاری رہے گا؟ اس کی جگہ وہ جمعے کی چھٹی کروا لیتے، بحال کرواتے تو اچھا تھا۔ آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں۔ اسلامی معیشت ایک خواب رہ جائے گی، یا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ نواز شریف تو پہلے ہی سود کے حق میں عدالت میں جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے سود کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس کو ختم کرنے کے لیے کہا، یہ اس کے خلاف اپیل میں گئے۔ اس کے بعد ان کی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے بھی عبرت نہیں پکڑی۔ اب بھی معاملہ یہ آگے ہی آگے ہے۔ سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان نے اس ترمیم کی منظوری کے بدلے میں کیا لیا ہے؟ یہ راز کھل نہیں رہا ہے، اور ویسے بھی چند دن میں یہ کھل جائے گا کہ کیا لیا ہے، کیا کچھ ہوا ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت پر ان کی نظر ہے، اور چند ہی دنوں میں کچھ ایسا سلسلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہوگی۔ شاید ہماری یہ پیشگوئی پوری ہو جائے تو آپ دیکھیے گا، اور ہمارے چینل پاک وطن ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔